हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह खुदावन के पाक नाम में आपकी सलामती हो। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है खुदावन का खौफ। ज़बूर 34 उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। खुदावन के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा हुआ है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो आए उसके मकद्सो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावन का खौफ आज के कलाम का अनवान है। खौफ के तल्लक से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जब 7वीं आयत को आपके साथ मैंने पढ़ा तो खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। खुदावन का डर है और दूसरे नंबर पर जो शैतान का डर है। हमारे जहनों के अंदर नेगेटिव बातें अक्सर गूंजती हैं। वो ये हैं कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारे जहन के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो है खौफ कि हम फेल हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, शायद हमारा बिजनेस ग्रो ना करे और हम तरक्की ना करें। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हमारे जहनों के अंदर जो नेगेटिव बातें दौड़ती हैं ये है खौफ। जब हमारे जहनों के अंदर खौफ आता है तो हम नाकाम होते हैं। लेकिन अजीज़ों, खुदा नहीं चाहता कि हम नाकाम हों। जब हमें एक बात का पता चल जाए कि हमारे घर के अंदर किसी चीज़ का साया है, हमें कोई और शख्स बता दे या हमें पता चल जाए, तो अजीज़ों, हम अपने किचन में जाने से डरते हैं, वॉशरूम में जाने से डरते हैं। हम अपने घर के अंदर अकेले कमरे में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे जहन के अंदर किसी शैतानी कुव्वत का डर होता है। डर जो होता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो पीछे की तरफ जाता है। और ये डर इंसानी जहन के अंदर ये शैतान का काम है। शैतान हमारे जहनों के अंदर इस तरह की नेगेटिव बातें डालता है और हम रोज़ बरोज़ जो हैं हम नाकामी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें डर के तलक से, खौफ के तलक से, ये तो था डर शैतान की तरफ से जो हमारे जहनों के अंदर आता है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो है खुदावन का डर, खुदावन का खौफ। जिस शख्स के अंदर खुदावन का खौफ होता है वो शख्स कभी गुनाह नहीं करता। जिस शख्स के अंदर खुदावन का डर होता है वो शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। जिस शख्स के अंदर खुदावन का खौफ होता है वो कभी ऐब जोई नहीं करता। जिस शख्स के अंदर खुदावन का खौफ होता है वो कभी गालियां नहीं देता, वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता। जिस शख्स के अंदर खुदावन का खौफ है वो कभी बदी नहीं करता। जिस शख्स के अंदर खुदावन का खौफ होता है वो कभी ऐब जोई नहीं करता, वो चुगली नहीं करता, वो गालियां नहीं देता। जिस शख्स के अंदर खुदावन का खौफ होता है वो कभी भी ज़ना नहीं करता, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे खुदा का पाक रूह रंजीदा हो। अजीजों, खुदावन का खौफ जिस शख्स के अंदर होता है वो दुआ करता है। खुदावन का खौफ जिस शख्स के अंदर होता है वो रोज़ा रखता है। खुदावन का खौफ जिस शख्स के अंदर होता है वो नेकी के काम करता है, वो भलाई के काम करता है। वो कभी ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालता जिससे खुदा का पाक रूह रंजीदा हो। अजीजों, खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। अजीजों, जो शख्स खुदावन से डरता है
وہ ناکام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کامیابی کی طرف دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی کی ناکامی نہیں چاہتا، کیونکہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت ہو اور کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے اندر ناکام ہو۔ عزیزو، میں بات کر رہا ہوں خداوند کا خوف۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی 7ویں آیت کے اندر کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ عزیزو، اس بات پر ہم غور کریں گے کہ خداوند کا فرشتہ خیمہ زن ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ دیواریں کیوں نہیں بناتا؟ وہ کمرہ کیوں نہیں بنا لیتا اور تاکہ مستقل طور پر اس کمرے کے اندر رہے؟ کیوں خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ خیمہ لگاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے خدا کے کلام کے اندر سے۔ عزیزو، خیمہ زن خداوند کا فرشتہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ناکام ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی آزمائش کے اندر گر جاتے ہیں، یا بیماری آتی ہے، یا کسی بھی قسم کی بے روزگاری آتی ہے، ہم جاب لیس ہوتے ہیں، تو ہم قوم اسرائیل کی طرح ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، باخوبی واقف ہیں کہ خیمہ جو ہے یہ عارضی طور پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ خیمہ مستقل طور پر نہیں لگایا جاتا، خیمہ جو ہے وہ عارضی طور پر لگایا جاتا ہے۔ اس لیے خداوند کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے کہ جب تک ہم خدا کی حضوری کے اندر رہتے ہیں، جب تک ہمارے دلوں کے اندر خداوند کا ڈر اور خوف رہتا ہے، تب تک خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قوم اسرائیل کی طرح بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم خداوند کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں، خداوند تو میری دعا کو نہیں سنتا، خداوند تو میری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، تب خداوند کا فرشتہ اپنا وہ خیمہ جو لگائے ہوا ہوتا ہے اس خیمہ کو اٹھا لیتا ہے۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم دکھ کے اندر ہوں، مصیبت کے اندر ہوں، پریشانی کے اندر ہوں، جس گھڑی کے اندر بھی ہوں، جس بھی حالت کے اندر ہوں، ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں، قوم اسرائیل کی طرح بڑبڑائیں نہیں، کسی بھی حالت کے اندر ہوں خداوند کا شکریہ ادا کریں، خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، چاہے جاب لیس ہو، چاہے بزنس ہمارے پاس ہو، چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو، چاہے وبا ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے کال ہو، ہر حالت کے اندر خداوند کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ خداوند یہی ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم جس مصیبت کے اندر بھی رہیں، جس حال کے اندر بھی رہیں، خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ دیکھیں، ایوب صابر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کا ہر چیز برباد ہو گئی، اس کے بیوی بچے، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں بیٹے سب تیس نیس ہو گئے، لیکن عزیزو، وہ خداوند کا بندہ ایوب صابر جو تھا وہ گھبرایا نہیں، اس نے کہا اسی نے دیا، اسی نے لیا، اور اسی کا نام مبارک ہو۔ خداوند، یہ ہے خداوند کا ڈر رکھنے والوں کے لوگ، جس شخص کے اندر خداوند کا ڈر ہوتا ہے، جس شخص کے اندر خداوند کا ڈر ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ایوب کی طرح کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کہتا، آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہاللیلویہ! ہمارا خداوند قوموں، امتوں، قبیلوں کا خدا ہے۔ ہمارا خداوند ایک صرف گروہ کا، ایک قوم کا، ایک مذہب کا خدا نہیں، بلکہ وہ قوموں، امتوں، قبیلوں کا خدا ہے، اور اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا، اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا، اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے، آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! خداوند میں بڑھیں، خداوند میں ترقی کریں، اور اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، خداوند سے ڈرو، آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند
اور بھوکے ہوتے ہیں مگر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے مقدسو، اے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں، خداوند سے ڈرو، اس کا خوف رکھو اپنے دلوں کے اندر اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا ڈر خوف مانتے ہوئے اس کی تابعداری کے اندر رہو اور اس سے مانگو، کیونکہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ جو لوگ اس پر توکل کرتے ہیں، جو لوگ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو لوگ اس سے مانگتے ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ میں نہیں کہتا، کلام کہتا کہ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں مگر خداوند کے طالب کبھی کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ اپنے طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہاللویہ۔ شرمندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے معبودوں پر اپنا بھروسہ کرتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا اور انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ ملعون ہے، لیکن جو خداوند پر توکل کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ اس پر توکل کرنے والے خداوند کا زور حاصل کرتے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں خداوند ان پر مہربان ہوتا ہے۔ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں خداوند ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جو اس پر توکل کرتے ہیں خداوند اس کے لیے خداوند نے نجات کا بندوبست کر دیا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس نے نجات کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ دنیا کے اندر آ چکا اور اس نے اپنا خون بہا کر بنی نوع انسان کو تمام گناہوں سے آزاد کر دیا۔ عزیزو، خداوند پر توکل رکھیں، خداوند کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں اور صرف اس پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں، اس کے قدموں میں آ جائیے۔ خداوند کا ڈر آپ کے ذہن کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے اس کی حضوری کے اندر آئیں اور خداوند سے مانگیں، اور خداوند آپ کو ہمیشہ برکت دے گا اور اپنے پروں کے سائے میں چھپائے رکھے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔